قال اللہ تعالی واذکروا اللہ فی ایام معلومات، وقال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ معزز نمازی بھائیوں، آج کے درس میں یہ جو کل مغرب سے 10 دن شروع ہو رہے ہیں جنہیں ہم حج کے دن کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ تک، یکم سے لے کے 10 تاریخ تک کے پہلے جو 10 دن ہیں، عربی میں 10 کو کہتے ہیں عشرہ۔ تو عشرہ کے مطلب ہوتے ہیں 10 دن، پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں 10واں اپنی زبان میں، تو عربی میں کہتے ہیں عشرہ، 10واں، 10 پہلے 10 دن حج کے مہینے کے، ذی الحجہ کے۔ ویسے حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ رمضان جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے مکمل ہوتے ہی جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج کی نیت سے بندہ احرام باندھ کے گھر سے جا کے عمرہ کر لے، اس کے بعد احرام کھول دے، پورے سعودیہ میں جہاں چاہے پھرے، وہ حج میں ہے۔ یعنی ان مہینوں میں، ان دنوں میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو جو دن ہیں افضلیت والے وہ شروع ہوتے ہیں یکم سے۔ کل جمعہ جو مغرب کی اذان ہوگی اس وقت چاند نظر آئے گا۔ چاند کی پیدائش آج ہوتی ہے ویسے، لیکن جب وہ مطلع کے قریب آنا تھا تب تک اس کی عمر پوری ہو جانی تھی۔ اب جمعے کو اب دیکھیں گے، یہاں بھی آپ کو آپ کے گاؤں میں بھی چاند نظر آئے گا اور قدرے موٹا نظر آئے گا، اور لوگ سمجھیں گے شاید یہ 2 دن کا ہے۔ 2 دن کا نہیں ہوگا 1 دن کا ہے، چونکہ آج پیدائش ہو گئی ہے۔ تو یہ پیدائش کے بعد ایک مطلع میں آتا ہے، ایک پٹی ہوتی جس میں یہ آ کے نظر آتا ہے، اس کے قریب پہنچے گا، اس کی عمر پوری ہو جائے گی۔ تو چونکہ پیدائش اس کی ہوئی اور اسے 24 گھنٹے مزید مل گئے، تو کل آپ جب دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ چونکہ ہم اب ویڈیو پہ دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے ہیں بس، اور خبروں پہ اکتفا کرتے ہیں، خود ہم چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے تیسرے دن بعد ہمیں نظر آ جاتا ہے خود بخود۔ اسپیشلی چاند دیکھنا چاہیے، یہ ایک نیک عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اس کے بارے محدثین کی رائے یہ ہے کہ جو بندہ چاند کو دیکھے، پہلی کے چاند کو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، پورا مہینہ اللہ اسے وباؤں سے محفوظ رکھتے، پورا مہینہ اس کے گھر میں کوئی شر نہیں پھیلتا، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اتنی معتبر بات ہے یہ، لیکن ہمارے ہاں رواج ہی نہیں۔ چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ ہلال کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے چاند تو اردو کا لفظ ہے، ہلال پنجابی میں نہیں کہتے کہ ہلا لالا پائیے، یہ وہی ہلا لالا۔ بچے جب عرب میں چاند کو دیکھتے تو ہلالا شور ڈال دیتے۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے چیخیں مارنا، ہلا لالا، وہ کی ہلا لالا لائیے، کی ہلا ہلا پائیے۔ تو عربی میں ہلالا، ہلال، شور ڈالنا۔ بچے چاند کو دیکھتے شور ڈالتے، یعنی بچوں میں بھی چاند دیکھنے کی عادت تھی۔ ہمارے ہاں بھی تھا کسی دور میں، چھت پہ ہم چڑھتے تھے، چاند نظر آتا تھا، آ گیا نظر، عید ہوگی، عید مبارک، کوئی مہندی لگوانے جا رہا ہے، کوئی دانے لے کے جا رہے ہیں۔ تو مختلف قسم کی یہ خوبصورتیاں تھیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ تو آپ کل کوشش کریں چاند دیکھنے کی۔ اب کہتے ہیں جی نظر ہی نہیں آتا،
تو وہاں بہت ہو گیا اور فضا میں پولوشن بہت ہے، خرابی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود کل چاند نظر آئے گا کیونکہ وہ موٹا ہے۔ یہاں جس طرف قبلہ ہے نا، قبلہ رخ آپ دیکھیں گے اس طرح اپنے ہاتھوں کو کر کے اس طرف آپ کو نظر آئے گا چاند۔ دونوں طرفوں میں آپ ایسے، جتنی آپ کا یہ ہاتھ ہے اتنی آپ نظر گھمائیں، جہاں بھی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے تو آپ کو اس ایریے میں چاند نظر آ جائے گا۔ بیت اللہ کی طرف رخ ہو اور اتنا ایریا آپ یہاں سے مثلا ادھر میرا ہاتھ ہے یوں کر کے یہاں تک آپ دیکھیں، اس میں آپ کو چاند نظر آئے گا، اور اس کو دیکھ کے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چلو اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مغرب کی اذان ہوگی وہ یکم ذی الحجہ کی ہوگی، سعودی اور پاکستان میں اکٹھا نظر آئے گا چاند، اور سوموار کو ہماری اکٹھی عید ہوگی، 10 تاریخ کو وہاں اور 10 تاریخ کو یہاں۔ اتفاق ہوگا انشاءاللہ اس دفعہ کہ پاک و ہند اور سعودیہ میں عید اکٹھی ہوگی۔ تو جو مغرب کی اذان ہوگی نا وہ جمعے کی نہیں ہوگی، وہ کس دن کی ہوگی؟ ہفتے کی ہوگی۔ تو مغرب کی جو اذان ہوگی وہ ذی الحجہ کی اذان ہوگی۔ اذان کے ہوتے ہی ہم ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر مغرب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جمعے والے دن پیدا نہیں ہوا، وہ ہفتے والے دن پیدا ہوا، اس کا عقیقہ 7ویں دن ہے، تو ہفتے سے شمار کریں گے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو جمعے کو اس کا عقیقہ ہوگا جو جمعے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا۔ اور اگر مغرب سے پہلے پیدا ہو گیا 10 منٹ تو پھر کس دن پیدا ہوا؟ وہ جمعے والے دن پیدا ہوا، تو اس کا عقیقہ کس دن ہوگا؟ جمعرات کو۔ تو مغرب سے شروع ہوتا ہے یہ وقت، اسی لیے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو درمیانی نماز ہے نا، جسے کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کون سی؟ ہم عصر کی کہتے ہیں، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے، چونکہ مغرب کی اذان جو اب ہوئی ہے، آج جمعرات ہے لیکن اب ہم جمعے میں داخل ہیں، اب آپ سورۃ کہف پڑھ سکتے ہیں، جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنی ہوتی ہے نا، اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ جو سورۃ الکہف پڑھیں گے وہ کس دن میں ہے؟ جمعے والے دن۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے والے دن کی مغرب تک۔ جب جمعے والے دن مغرب ہوگی تو وہ ہفتے کی ہوگی۔ تو جمعے کی پہلی اذان کون سی ہوئی؟ جمعے والے دن کا آغاز مغرب سے ہوا۔ کہاں سے ہوا؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اب آپ رات بھی سورۃ کہف پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر رہ گئی ہے تو جمعے کے بعد بھی، سورج غروب ہونے تک سورج۔ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عید کے ٹوٹل 4 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 4۔ 10 کا اور اس کے بعد 3 دن ہیں، 11، 12، 13۔ سوموار کی اگر عید ہے، منگل، بدھ، جمعرات، تو جمعرات کس وقت تک ہم جانور کر سکتے ہیں؟ مغرب تک۔ جب مغرب ہوگی وہ کس دن کی ہے؟ وہ اگلے دن کی۔ تو ٹوٹل 4 دن ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید ٹوٹل 3 دن ہے، 10 کے علاوہ 3 دن ہے، 11، 12، 13 ایام التشریق، جس میں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو، وہ ہے 11، 12، 13۔ حدیث میں آتا ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذبح، کہ تشریق کے جو ایام ہیں 11، 12، 13 یہ جانور ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ تو یہ کتنے ہیں؟ 3، 11، 12، 13 اور 10 کا ساتھ ملا دے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دن جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں، لیکن 11، 12، 13 3 دن ہیں، لوگوں نے ٹوٹل 3 دن سمجھے ہوئے، ٹوٹل 3 دن نہیں، ٹوٹل 4 دن ہے۔ تو یہ جو 10 دن شروع ہوں گے کل جمعہ کی مغرب سے، یہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔
ان دنوں جیسا کوئی دن نہیں. ایون کہ رمضان کا روزہ رکھ کے جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ بندہ بھی ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ اندازہ فرمائیے. لیکن ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا. رمضان کا چلیں شکر تھوڑا بہت پتا ہے، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں، طاق راتیں ہیں، وہ راتیں افضل ہیں، لیکن پورے رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جو ان 10 دنوں میں سے کسی دن سے افضل ہو. ما من ایام اعظم عند اللہ وازکا عند اللہ. اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے افضل ترین دن کوئی بھی نہیں، پاک ترین دن اللہ کو کوئی بھی نہیں. وما من عمل احب عند اللہ. اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے علاوہ پوری زندگی میں، پورے سال میں کسی دن میں کوئی نیکی اتنی افضل نہیں جتنی نیکی اللہ کو ان 10 دنوں میں محبوب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین 9 کے 9 روزے رکھتے تھے. یہ یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تک 9 کے 9 روزے. چونکہ ان دنوں سے افضل کوئی دن نہیں تو پھر ان دنوں کے روزے کی بھی فضیلت تھوڑی نہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے وما اہل محل وما کبر مکبر الا بشر بالجنہ. ان دنوں میں کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے اللہ اکبر کہنے سے اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی. چونکہ ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ، تو اویئرنیس نہیں ہے. حکومت کی طرف سے میڈیا پہ یہ پروگرام چلنے چاہیے. دجل کے پروگرام چل رہے ہیں، سارے مراسیوں ڈوموں کے پروگرام چل رہے ہیں. یہ دیکھیں میڈیا پہ آپ نے کوئی اویئرنیس دیکھی ہے؟ جیو پہ، ایکسپریس پہ، ARY پہ وہی سب ڈفلی لے کے بیٹھے، سب مراسیوں بانڈوں کی اولادیں ہیں یہ، اور نئے کپڑے پہن کے آ کے بیٹھ گئے. اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بات بتاتے ہیں، بڑے کام کی ہے. جو ان دنوں میں آپ کو نہیں بتاتے تو وہ کیا کام کی باتیں بتاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات. یہ پچھلے دنوں انڈیا کا ایک بزنس مین ہے، اس کی بیوی کے پانی کی بوتل کے چرچے ہیں کہ اس کے جو ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کی ہے، اور کوئی لاکھوں روپے کا وہ پانی پیتی ہے، سونے کا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے فرانس کے گلیشیئر کا. پوری وقت پڑا ہوا ہے، ان کو وقت پڑا ہوا ہے. کسی فنکار گلوکار کا کتا بیمار ہو جائے انہیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ خبر لگا دیتے ہیں کہ فلاں گلوکار فنکار کا مراسی کا کتا بیمار ہو گیا. لیکن یہ اتنے افضل ایام ہیں، ان مراسیوں کو اس حوالے سے بریفنگ کرنے کی کوئی نہ انہیں خود پتہ ہے، الٹا نقصان کریں گے پورے عشرے میں. حالانکہ اگر ان دنوں میں عظمت اور فضیلت زیادہ ہے تو گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میڈیا پہ ہر قسم کی آوارگی بےہودگی کے پروگرام بند ہونے چاہیے. ہم لوگ بھی ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ بڑے علمی پروگرام ہو رہے ہیں، خبریں ہم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں آپ نے ان خبروں سے پرہیز کرنا ہے. چلیں بھئی، ہم جتنی جوگے ہیں، جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے یا جو سن رہے ہیں، ان کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم کوشش کرو دعوت دینے کی، فائدہ پہنچانے کی. تو ایک بندے کو بھی تمہاری وجہ سے فائدہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے. ہم تو یہ کہتے نہیں کہ فیس فالوئنگ بہت زیادہ ہو، ویورشپ بہت زیادہ ہو. تو میرے دوستو، گھروں کے اندر ٹرینڈ بناؤ، اپنی بیویوں بچوں کو بتاؤ کہ یہ عشرہ جو آ رہا ہے، اس عشرے میں اب یہ ان دنوں میں ذکر سب سے افضل ہے. اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے. اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید.
تو ان 10 دنوں میں آپ قرآن مجید کھولیں یار، قرآن مجید کھول لیں، اسے پڑھیں۔ حضور سے پوچھا حضور عام دنوں میں ایک بندہ جہاد پہ جاتا ہے، جہاد پہ جا کے بھی ان دنوں میں نیکی ذکر کرنے والے کی، عبادت کا، جہاد پہ جانے والا مجاہد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجاہد بھی ان دنوں میں ذکر کرنے والے کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو 10 دن ہیں ان میں یوم عرفہ کا دن، اس کا ایک روزہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ آپ جمعے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، مونچھیں کاٹ لیں، سر کے بال کٹوا لیں، کو کالا شالا لگانا ہے لگا لیں۔ ایک ہوتا کالا سیاہ رنگ وہ منع ہے، باقی یہ وسمہ جو نیچرل کلر ہیں وہ جائز ہیں، یہ ٹیوب وغیرہ جو آپ لگا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا کالا شاہ وسمہ، بالکل دور سے پتہ لگتا ہے بنوٹی رنگ چڑھا کے بندہ آ رہا ہے، وہ منع ہے۔ باقی اس میں ہلکی پھلکی مہندی شامل ہو، نیچرل جسے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ سیاہی جو آنکھوں کو چبھے نا، یہ زیر ناف بالوں کی صفائی، بغلوں کی، مونچھوں کی، ناخنوں کی، سر کی، یہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، من اراد ان یضحیہ، جس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اس کے پورے گھر والے چونکہ سارے قربانی میں شریک ہیں، ان کے لیے لازمی ہے، پابندی کرنا ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں نہ اپنا ناخن کاٹیں گے، نہ مونچھ کاٹیں گے، نہ سر کا بال کاٹیں گے۔ یہ نائیوں کے جو جنابیری تھڑیں یہ خالی ہونے چاہیے، یہ سیلون، یہ حجام سینٹر۔ ناخن نہیں تراشنا، مونچھیں نہیں تراشنی ان 10 دنوں میں، سر بال نہیں کاٹنے، بغلوں کے بال سے پہلے صاف کر لینے، زیر ناف بالوں کی صفائی پہلے کر لینی۔ یہ لازمی ہے اس کے لیے جس کی قربانی ہے، جس کی قربانی ہے۔ تو قربانی ذبح کر کے پھر اپنے ناخن تراش لیں، مونچھیں کاٹ لیں، اور کٹنگ شٹنگ کروانی وہ کروا لیں۔ اگر آپ قربانی کر کے یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے، حج کرنے والے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ حاجیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان سے مماثلت رکھنے والوں کو بھی آزادی نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کی قربانی نہیں ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول قربانی کی ہمت نہیں۔ اول تو یہ کوشش کر کے قربانی کرنی چاہیے، بہت برکت والا جانور ہے۔ اب یہ 10 دن کتنی افضلیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کو بھلا کیا ہے؟ 10 تاریخ کو اس کے نام کا جانور ذبح کرنا، یوم النحر، جانور ذبح کرنا۔ جب ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خون بہاتے ہیں، تو اللہ کو اس عمل سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ جانور ہم خرید کے لاتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب لوگ عمرے پہ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع فرماتے تو عمرے میں قربانیاں دیتے لوگوں کو خرید کے کہ جاؤ وہاں اللہ کے گھر میں جا کے ہماری طرف سے قربانیاں کرنا۔ ان کے ہار میں اپنے ہاتھوں سے بناتی اور رسول گرامی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کو ہار پہناتے۔ تو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج پہ گئے ہیں تو کتنے اونٹ آپ ساتھ لے کے گئے، اس میں 7 اونٹنیاں تھیں، مدینے سے ساتھ لے کے گئے اللہ کے راستے پہ قربان کرنے کے لیے، اندازہ فرمائیے۔ اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، گوشت خود کھائیں۔ اطعموا القانع والمعتر، اطعموا البائس الفقیر، حاجت مندوں کو کھلاؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلاؤ، معتر جو کھاتا پیتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کریں، قرض اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں آسانی سے اتر سکتا ہے، لے کے کریں قربانی۔ بعض بندے کہتے ہیں فرض ہے، یہ فرض سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ رسول گرامی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہر چیز فرض سنت میں نہیں پڑھتے، یہ بھی دیکھتے ہیں اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت سے مراد کیا؟ کوشش کرے، سارا سال ویلا بیٹھا رہے، کوشش نہ کرے، پیسے نہ جوڑے، ضائع کر دے، شادیوں پہ پھونکے پیسے اور کہے میرے پاس طاقت نہیں، اس نے کوشش نہیں کی،
جو بندہ طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے، خبردار ہمارے عیدگاہ کے اگر وہ قریب آیا تو۔ اب عید کی نماز فرض ہے، تو اس فرض سے رسول گرامی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو قریب ہی نہیں آ سکتا ہمارے عیدگاہ کے کہ جو طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے قربانی نہیں کی۔ ہم بہت سستی کرتے ہیں اور بعض بندے کہتے ہیں جی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، تو یہ بھی غریب کے ساتھ تعاون ہی ہے۔ بہرحال احکام و مسائل یہ جو ذی الحجہ کے اس بارے میں بات کر رہا ہوں، تو 10 تاریخ کا سب سے افضل ترین دن جو ہے یہ کس لیے افضل ہے کہ اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ یوم النحر، ذکر بڑا افضل ہے، عبادت بڑی افضل ہے، تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں آپ روزانہ قرآن مجید کھولیں، استغفار کثرت سے کریں، زبان کی حفاظت کریں اور گالی گلوچ سے بچیں، روزہ رکھیں اگر طاقت ہے تو، ورنہ 9 کا تو رکھیں ضرور جو اتوار کو آئے گا، یوم عرفہ کا روزہ جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ تو ضرور رکھیں، اس کا تو ضرور اہتمام کریں۔ سنتوں کی پابندی کریں، فجر کی 2، 4 زور سے پہلے، 4 بعد میں 2 کر کے، عصر سے پہلے 4 پڑھ لیں، مغرب سے پہلے 2 پڑھیں، بعد میں 2 پڑھیں، عشاء سے پہلے 4 پڑھیں، بعد میں 2 پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 4 نفل پڑھیں۔ تو سنتوں کا اہتمام کریں اس عشرے میں۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ سب سے افضل دعا جو کثرت سے پڑھنی چاہیے ان دنوں میں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ یوم عرفہ جو 9 تاریخ آئے گی اتوار کو، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور افضل ترین دعا کون سی؟ تو آپ نے فرمایا افضل ترین دعا یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک معنی ہے۔ نبیوں کی دعائیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے لیکن اس میں اللہ سے مانگا کچھ نہیں ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں دکھ میں ہوں تو بڑا مہربان ہے۔ یہاں کچھ مانگا اللہ سے؟ کچھ نہیں مانگا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں دکھ میں ہوں اور تو اسے بڑھ کے مہربان۔ یہ نہیں کہا اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ تو پاک ہے میں گنہگار ہوں۔ یہاں کہاں کہا کہ میرا گناہ معاف کر دے؟ اعتراف کر کے یہ بڑا خوبصورت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی، تیرے جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسی قوت کسی کے پاس نہیں۔ لہ الملک، بادشاہ تیری ہے، میں زمین پہ تنگ ہوں، نہ میرے پاس دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار، لہ الملک ولہ الحمد، تعریف تیری، وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس لیے اسے دعا کہا گیا ہے کہ اس میں انسان جب یہ اعتراف کرتا ہے کہ بادشاہ اللہ ہے، اللہ حکومت اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میرے تمام کام کرنے پہ تجھے پوری قدرت ہے، لہٰذا میرے کام کرتا۔ بلکہ آپ نے فرمایا میں بھی یوم عرفہ کو یہی دعا مانگتا ہوں اور جتنے نبی مجھ سے پہلے آئے وہ بھی اس دن یہی دعا مانگتے رہے۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ویسے فرمایا فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتکبیر، کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ آ گیا اس میں، والتکبیر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں سارا کچھ آ گیا، تحلیل، تکبیر، تسبیح، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں ان 10 دنوں میں، اپنے ناخن۔ اور وہ بندے نے کہا میرے پاس قربانی نہیں ہے، میں یہ بات کرنے لگا تھا، اول تو کوشش کریں کہ قربانی کریں، حصے میں شریک ہو جائیں، گھر کے سارے فرد مل کے قربانی کر لیں، 10 بھائی ہیں، 10,000 10,000 روپیہ ڈال کے بکرا لے لیں۔ ضروری تو نہیں کہ فرض ہے کہ ایک بندے پہ ایک بکرا، یہ ٹھیک اس طرح نہیں ہے، قربانی ایک ہی ہوگی لیکن اس قربانی میں شریک ہو جائیں گے بھائی سارے۔
ٹھیک ہے نا. رل مل کے یونیورسٹی میں 5-7 دوست پڑھتے ہیں, رل مل کے پیسے پا کے قربانی کر لیں, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 5-7 بھائی الگ الگ رہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کاروبار, قربانی رل کے کر لیں. اگر سے الگ الگ رہتے ہیں لیکن کریں تو صحیح, 10-10 ہزار ڈال کے قربانی کریں. قربانی کی اہمیت پہ یہ جمعہ ہے پچھلا, آپ سن لیں, بیت رضوان میں میں نے پوری اس قربانی کی اہمیت پہ ہی گفتگو کی ہے, اور سنیں ضرور ٹائم نکال کے, پتہ چلے کہ کتنی ہمارے اندر سستی ہے اس قربانی کے حوالے سے, اور اس میں اللہ نے خیریں کیا کیا رکھی ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں بتایا. عبد المالک مجاہد صاحب, دارالسلام بہت بڑا ادارہ ہے, کروڑوں پتی لوگ ہیں, اب اللہ نے پوری دنیا میں انہیں عزت دی ہوئی ہے. ہر ملک میں ان کے دارالحکومتوں میں, بڑوں میں, یورپ سے لے کے عرب تک شوروں میں, کہتے ہیں انتہائی غریب تھے, انتہائی غریب تھے, قرض پکڑ کے, پیسے پکڑ کے, ادھارے لے کے قربانی کی, اللہ نے دن پھیر دیے. شوق کا سودا ہے یہ, شوق کا سودا ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کی طاقت نہیں, تو آپ نے فرمایا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال ناخن تراش لینا, اور ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹنا, مونچھیں نہ کاٹنا, اپنے پورے جسم سے کسی بال کو نہ چھیڑنا. اور جب 10 تاریخ آئے, لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں, تو اس جگہ پہ ناخن کاٹ لینا, اس دن 10 تاریخ کو مونچھیں کاٹ لینا, اپنے صفائی کر لینا. فَإِنَّ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِنْدَ اللَّهِ, یہ اللہ کے نزدیک پوری قربانی کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, قربانی نہیں, استطاعت نہیں ہے, تو ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے, نہ مونچھیں, نہ بال جسم کا. اور جب عید کا دن ہو, اس سے پہلے صفائی کر لے, یہ نہ ہو کہ چاند نہ جانے سے پہلے 40 دن کے قریب ہو اور پھر شریعت کی خلاف ورزی ہو. 40 دن سے پہلے زیر ناف بال بغلیں, ان کی صفائی کرنا ضروری ہے, لیکن ان 10 دنوں میں اپنے جسم کا کوئی بال نہ چھیڑے, اور 10 تاریخ کو پھر ناخن تراش لے, مونچھیں کاٹ لے, کٹنگ کروا لے, صفائی کر لے, تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا پورا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کثرت سے تسبیح کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت, نمازوں کی پابندی کرنی, جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی, صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا. ان دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں. بہت سونے سے زیادہ قیمتی دن ہے, گولڈ سے زیادہ قیمتی دن ہے, جنت سے زیادہ قیمتی دن ہے یہ, جنت سے زیادہ قیمتی. اللہ کو ان دنوں سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں. اللہ کے ہاں ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی, اللہ تعالیٰ کو اور پوری زندگی میں کی گئی نیکی, ان دنوں کی نیکی کے مقابلے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی مقابلہ نہیں. اتنی محبوب ہیں ان دنوں میں تکبیرات, ذکر, استغفار, دعائیں, نفل, تلاوت, صدقہ. اور روزے رکھنے کی کوشش کریں 9 کے 9. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ, ان کی جو روایات ہیں 9 کے 9 روزے. اللہ طاقت دیں گے, کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو توفیق مل جائے گی, نہیں تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جہنم کی گرمی سے بھی تو بچنا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ گرمی تو برداشت کرنی پڑے گی. پانی شانی پیتے کھاتے میں اتنا ہے نہیں, لیکن روزے کے اندر برکت بڑی ہے, اللہ صبر عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے, میں نے جو کہا آپ کی رہنمائی میں اللہ اسے قبول فرمائے, اور اس طرح کی رہنمائی کی جو مجلسیں ہیں ان سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی طاقت دے. ہم نے جو مسئلے ڈسکس کیے, بیان ہوئے, اور ان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے ان دنوں کے حوالہ سے یا درس کے حوالہ سے. جی نہیں کوئی سوال ہے؟ نہیں, حساب دا ہونا ہے, بغیر حساب جنت دا مطلب یہ بھی ہوتا کہ جڑی اللہ جنت انہوں دے گا نا, وہ ادا نہیں ہوئے گا کہ تینوں 2 کلے تینوں 3 کلے. بغیر حساب دا مطلب کی ہے کہ اللہ بے حسابہ ہی دے دے گا انہوں. یہ مطلب نہیں وہ دا حساب نہیں ہونا, اللہ اسے جنت دیں گے بغیر حساب کے. یعنی جنت جو ہوگی اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں کہ وہ کی شے کتے مکڑی ہے,
اینا کھلا اللہ کی طرفوں عطا وا. یہ نہیں کہ بندے کا حساب نہیں ہونا, حساب ہونا, حساب سب کا ہے. نہیں نا کوئی مسئلہ نہیں, توڑنے نہیں چاہیے. کنگھی کرتے وال کو گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کوئی عیب ظاہر نہ ہو, وہ کانا پن, پینگا, لنگڑا پن واضح ہوئے, تریا جانے پتہ لگے لنگڑا وا. اینا وہ سکا نہ ہوئے کہ ہڈیاں نظر آن. کان وہ کٹیا ہوئے, لمبا رخ, دو نظر آتے ہیں. باقی تھوڑا بہت نشان ہوئے نا, وہ حرج کوئی نہیں گا. دوندا ہوئے, اونٹ بھی دوندا, بچھا بھی دوندا, بکرا بھی دوندا, دمبا بھی دوندا. ہاں گھر کا پالیا دمبا اگر ہے وہ بارے ملتا کہ جزا موٹا تازہ ہوئے سال دا. اگر اللہ نے طاقت دیتی وہ تھان سے ہور جانور لیا کے ذبح کر لو, یہ بھی کر لو, ہور جانور بھی کرے. باقی یہ کہ جب پیسے لا لے نا, لے لیا خرید لیا. ایک ہوں ایک بندے نے 6 مہینے پہلوں خرید لیا ہوتا ہے, پی گیا. یہ صرف اوتھے ہی ہے کہ دوبارہ وقت بھی نیڑے آ, تازہ جانور آ, اے پرانا نہیں ہویا, اتنے گنجائش نکلتی ہے. جی سارے ساتھی قربانی کا جانور کرن لگے, ہتھیاں چھریاں پھڑیاں, وہ بکرا بچیاں کو چھوٹ کے وہ بڑی چھتی جی سی اتنے چڑھ گیا, اتوں نے چھال ماری تا چھاتے چڑھ گیا. وہ بچے وہ مگر چڑھے, انہیں اتوں چھال ماری, تھلے جو چھال ماری لٹ ٹوٹ گئی. ہوں چھریاں ہچ پڑیاں, یہ ایب نہیں گا, یہ ایب نہیں گا. وہ لمبا پایا انہوں نے ذبح کر دیتا انہوں. تو ایب یہ خریدنے گئے, پھر اتنے دیکھ کے چاہ کے لے کے آنا سارا. منڈیاں دھوکھا فراڈ بہت ہوں. کوشش کرنی چاہیے جانور دنے لو, راتی نہیں پتہ لگتا, بالکل نہیں پتہ لگتا, سمجھ ہی نہیں آتی. نہ وڈے چھوٹے کا پتہ لگتا وا, نہ ایب نظر آتے ہیں. اللہ نے سورج نال دی شے ہی کوئی نہیں بنائی, جنیاں مرضی لائٹاں لگیاں ہون نہیں پتہ چلتا. وزن کا بڑا فرق پی جاتا رات کے جانور کا, دن کے جانور کا. ہاں بالکل صحیح ہے, مسنون ہے, کھا کے وہ حرج کوئی نہیں, شوگر والا بندہ کھاوے. لیکن بہتر ہے کہ صبح اوویں عید پڑھ کے آ کے, چونکہ رمضان سحری کھان کی عادت ہوتی ہے نا, صبح صبح کھو پی ہے, تو عام دنوں بندہ برداشت کر لینا ہے. تو اس لیے عید الفطر میں آپ کھجوریں کھا کے آتے تھے, اور عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کر کے آپ کھاتے تھے. لیکن اس طرح نہیں آپ سب کھاتے تھے کہ جڑا پہلوں جانور ذبح کیا ہوتا سارا پکا کے کھا لیا. یہ بھی سن لو, آپ جن جانور ذبح کرتے سن نا, سارے جو ایک بوٹی لیندے سی. تو جی اسی 10 جانور کرنے ہون تو 10ویں دے ذبح ہونے تک کا انتظار کرنا پائے گا. ایسے سب تو پہلوں چھری پھیر کے جڑا وہ چوں گوشت آپ کی ہانڈی تے چاڑھ دینے, 10ویں تک تو اسی پکا کے ماشاء اللہ دوجی باری کھان جوگے ہو جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے جانور کے گوشت کھانے کا, جتنی آپ قربانی کرتے تھے سب قربانی کو تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے پکاتے تھے, اور پھر وہ کھاتے, اس کا شوربہ پیتے تھے, باقی تقسیم فرما دیتے تھے سارا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. کٹے والا کہتے ہر دفعہ کٹا کھولنا نواں ہی. اچھا میں حیران ہاں, بڑے بڑے علماء تے ایویں کھچا تو پائی جاندے. الحمدللہ اسی بھی طالب علم ہاں, علم کوئی چھپی شے نہیں گی اس دور چ, خاص طور تے کہ کسی خاص بندے نو پتہ لگ گیا ہوئے تے کسی ہور نو پتہ نہ لگے. ایویں اوکھے ہو کے پھر مثالاں بڑیاں دندے آ کہ وہ مکھن ہور طرح دا ہوندا, مکھن یہ ہور طرح دا ہوندا, وہ پانی چ نہیں جاندی, یہ پانی چ جاندی ہے. لمبیاں چوڑیاں مثالیں دیتے ہیں. باقی یہ گائے کی ہی قسم ہے, یہ بھینس جو ہے گائے کی قسم ہے. اردو میں اس کو گائے کہتے ہیں, اس کو بھینس کہتے ہیں. اردو میں نام اور ہیں. بکریوں میں بے شمار قسمیں ہیں, دمبوں میں تھوڑی قسمیں. سنگاڑا, چکی والا, چکی تو یہ بھی رولا پڑنا چاہیے اینا چکی رسول اللہ چکی والا کیتا کہ چکی تو بغیر کیتا. اب چکی والا ہونا اور چکی کے بغیر ہونا تھوڑا فرق ہے, یہ ایک دوسرے کی نسل نہیں ہے. وہ چکی والے پھر ایک سنگا مینگیاں والے آ, ایک بالکل بکریاں ورگے ہے, یہاں بالکل بکریاں ورگے. وہ انہوں کا منہ اگوں پتہ لگتا, دمبا پچھوں بالکل بکریاں ورگے. اسی طرح یہ جڑی مجھ ہے نا, جدو زکات دینی ہے, ایک بندے دیا مجھاں وا, تو وہ زکات کداں دے گا؟
زکات فرض نہیں ہوتے؟ گاواں اونٹ 5 ہون نا تے زکات فرض ہے. کنے اونٹ ہون تے؟ 5 اونٹاں تے کنی زکات ہے؟ 1 بکری. 10 تے 2، 15 تے 3، 20 تے 25 تے نہیں 1 اونٹ. ڈیٹیل بدل جائے گی. بکریاں 120 ہون تے انہاں تے زکات. اسی طرح جڑی گاں نا یہ بھی نصاب ہے کہ 40 گاواں اگر کسی بندے کول نے بنیاں ہوئی مال ہے باہر سڑکوں تے لگی نہیں پھرتے لوگ گاواں اتنے زکات ہے. تے مجھ ایک بندہ وہ کول 200 گاں، ایک بندہ وہ 200 مجھ ہے تے گاں والے تے زکات ہے، مجھ والے تے زکات نہیں. وہ مجھاں بھی دودھ دندیاں، وہ بھی کاروبار کرتا، پٹھے کھاندیاں، یہ بھی اتنے بھی زکات ہے. کیوں زکات ہے؟ وہ تو گاں دی نسل ہی نہیں، اللہ دے رسول نے تو نام ہی نہیں لیا. باقی یہ بات سن لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم جو قربانی ہے وہ ان 8 جانوروں سے ہی کرو، بلکہ یہ فرمایا بہیمت الانعام. کیا فرمایا؟ بہیمت الانعام. تو جانور کرو بہیمت الانعام سے. بہیمت الانعام گھریلو جانور، بہیمہ. پوری دنیا کے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بھینس بہیمۃ الانعام ہے. بھینس گائے کی نسل نام بھی مانے لیکن اسے وہ بھی بہیمۃ الانعام مانتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس بہیمۃ الانعام پہ تم اللہ کا نام لو. بہیمۃ الانعام پہ باقی نام لے کے جس جانور کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ صرف ایک ہے، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ. بدن کہتے اونٹنی کو. یہ اونٹنی اللہ نے بطور قربانی تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے اور اللہ نے اس قربانی میں خیر رکھی ہے. نام لے کے اللہ نے باقی ویسے جو آتا ہے نا قرآن مجید میں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، کہ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک گائے اور بچڑا اور اونٹ اور اونٹنی 4، بکری اور بکرا اور دمبا اور بھیڑ. یہاں کو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ قربانی کے لیے 8 جانور اللہ نے پسند فرمائے. جو نام لے کے قربانی کا جانور اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہا وہ کیا ہے؟ اونٹنی. بس سب سے محبوب قربانی اللہ کو یہ. تو جب محبوب یہ تو پھر اونٹنی کرو، اونٹنی کرو. باقی بہیمت الانعام اللہ نے پسند فرمائے، ان میں سے کچھ کا ذکر کر دیا ہے، کچھ کا ذکر نہیں کیا، کچھ کا ذکر نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی حرام جانور نہیں، یہ گھر کا جانور ہے، پالتو جانور ہے، گائے کی قسم کا ہے، گائے کی طرح کا ہے، گائے کی طرح کا ہے، گائے کی قسم کا ہے. زکوٰۃ اس پہ بھی فرض ہے اور اس کی تعداد مجھ کی جو ہے جب زکوٰۃ دینی ہے بکریوں کے حساب سے یا اونٹوں کے حساب سے دیکھیں گے یا گائے کے حساب سے؟ گائے کے حساب سے دیکھیں. یہ ان سے بھی پوچھیں. بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر میری بیوی گائے کا دودھ پی لے اس کو طلاق، تو وہ بھینس کا پی لے تو اس کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں نہیں ہوگی. تو اس لیے نہیں ہوئی، لہٰذا گائے اور چیز ہے، بھینس اور چیز. اگر ان کے پاس یہ مثال ہے تو یہ مثال ہمارے پاس بھی جو یہ کہتے ہیں کٹا جائز ہے کہ اگر قربانی اور زکوٰۃ گایوں پہ ہے، 30 گایوں پہ ہے تو بھینسوں پہ نہیں. بھینس کو تو 5 بھینسوں پہ تو نہیں ہے، نہ 120 بکریوں کے حساب سے، بلکہ ان کی گنتی کس حساب سے ہوگی؟ تو اللہ کا فرض جب بھینس پہ ثابت ہونا ہے تو کس کو دیکھا جانا ہے؟ گائے کو. تو اس لیے اس کی جگہ ذبح بھی یہ ہو سکتی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا مجھے کوئی ویسے سمجھ بھی نہیں اب تک آیا یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا علماء کے درمیان، اس کی کوئی سمجھ بھی نہیں، وجہ بھی کو معلوم نہیں ہوئی بھی پیچھے وجہ کیا ہے. اور
یہ جو پابندی مصر کے اندر تھے ہے ہی ہے، عرب میں نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں یہ نہیں تھی، مصر میں بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ مکروہ ہے، مجبوری ہے، تو پھر جناب علی کریں، اللہ تعالیٰ نے مانگی نہیں ہے۔ اللہ نے گائے کہاں مانگی ہے؟ وہ جو جہاں اللہ نے گائے کا ذکر کیا ہے، دمبے کا ذکر کیا ہے، بکری کا ذکر کیا، وہاں تو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید مجھے دکھائیں، میں آپ کو دکھاؤں۔ جو اللہ نے نام لے کے مانگی ہے وہ صرف ایک چیز ہے، وہ کون سی ہے؟ بدنا، فالبدنا۔ یہ عمومی طور پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 8 جانور اللہ نے قربانی کے لیے کیا کیے ہیں؟ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ انعام کی، اس میں 8 جانوروں کا ذکر ہے۔ یہ آپ سنتے آئے ہیں، سنا ہے میں نے، یہاں پورا درس دیا ہے۔ سننے اور سیکھنے میں فرق ہے، سننے اور سیکھنے میں۔ یہ دیکھیں پورا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، بہو الذی انشأ سے، پورا رکوع آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دائیں بائیں سے یاد چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جنات معروشات وغیرہ معروشات والنخل والزرع، جس نے تمہارے لیے، یہ پھلوں کا ذکر آگے نا، پھل چھت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، انگور کی بیلیں، نخل زرع کھیتیاں مختلفاً اکولو جن کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون انار فصلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں نہیں بھی ملتی، کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب پھل پک جائیں تو کھاؤ اور ان کا حق اللہ کے راستے میں بھی دو، عشر ہے پھلوں کا، عشر۔ ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پھلوں سے بھی کھاؤ، توجہ ہے ساتھیوں کی، پھلوں سے بھی کھاؤ اور چوپائے جانوروں سے بھی کھاؤ، چوپائے جانوروں سے بھی کھاؤ۔ کوئی قربانی کا ذکر نہیں، عید کا ذکر نہیں، عام گوشت تمہارے لیے جائز ہے، گوشت کا ذکر ہو رہا ہے، عام کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، عام روٹین میں پھل بھی کھاؤ گوشت بھی کھاؤ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے یہ جو تمہیں رزق دیا ہے جانوروں کی شکل میں، اس میں سے گوشت کھاؤ، جتنا اللہ نے تمہیں دیا کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ کن کن جانوروں سے گوشت کھاؤ؟ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 چیزیں ذکر کر دیں، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، ضان یعنی یہ چھترا، ومن الماعز اثنین بھیڑ، قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، معز اور یہ آ گیا ضان، اور نیچے آ گیا ابل اور بقر۔ یہ اوپر چھترا اور بکرا اس کا گوشت کھاؤ، اور نیچے کہا کہ ابل اثنین ومن البقر اثنین، گائے کا گوشت کھاؤ اور اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ یہ آیتیں پڑھ کے نا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے مانگا ہے، یہاں پورا سجے کھبے اگے پیچھے کہیں قربانی کا ذکر ہی نہیں۔ عام روٹین میں ذکر ہے کہ پھلوں میں سے بھی کھاؤ اور جانوروں کے گوشت میں سے بھی کھاؤ۔ کن جانوروں کا گوشت کھاؤ؟ بولیں، مسئلہ سمجھیں، اللہ نے عام گوشت کھانے کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ کسی دوسرے جانور کا گوشت، یہ ثابت ہو رہا ہے یہاں سے، چونکہ اللہ نے کہا جانوروں کا گوشت کھاؤ۔ کن جانوروں کا گوشت کھاؤ؟ 8 جانوراں دا۔ ہن جڑے بندے آندے نے کٹے دی قربانی نہیں، وہ عام روٹین چ کٹے دا گوشت کھان دے جائز سمجھ دے نا، ایتھے ذکر ہو رہی گوشت کھان دے، گوشت کھاؤ کنا جانوراں دا؟ 8 جانوراں دا۔ اب یہاں سے جب گوشت کھانے کی بات ہو رہی ہے عام روٹین میں، منگل بدھ جمعرات جمعہ عام جنوری فروری مارچ اپریل کسی بھی مہینے میں، تو اللہ نے آگے گوشت کھانے کا کہہ کے 8 جانوروں کا نام لے دیا ہے۔ یہاں سے مسئلہ اصل یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 8 جانوروں تو علاوہ تسی کسی اور جانور کا گوشت، جڑے کٹی دی قربانی دے خلاف نے وہ کٹے دا گوشت کھاندے نے، جبکہ ثابت ہے اتوں یہ ہو رہا کہ ان 8 جانوروں تو باہر گوشت، اگر ان 8 جانوروں سے باہر گوشت کھایا جا سکتا ہے، یہاں گوشت کھانے کی بات ہے، قربانی کیوں نہیں؟
قربانی کے لیے تو اللہ نے یہ مقرر ہی نہیں فرمائے. قربانی کے لیے پورے قرآن میں اونٹ کا نام لیا ہے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ملتا ہے. آپ نے بھی زیادہ تر اونٹ ہی کیے ہیں، عقیقوں پہ بکرے کیے ہیں، دمبے چھترے، اور عام روٹین میں آپ نے اونٹ کیے ہیں. زیادہ تر عرب میں قربانی اونٹ کی چلتی تھی. افضل قربانی بھی اونٹ کی، چونکہ اس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہے، زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ 8 جو جانوروں والی آیت ہے، یہ آپ پڑھ لیں خود بھی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 143، 144، 145، اور یہ 140 سے آپ شروع ہو جائیں، 41، 42، 43، 142، 43، 44. یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کھانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھانا ان کا. تو اس میں جو مشہور جانور تھے، عرب کھاتے تھے گوشت، ان کا اللہ نام لے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جانور غیر اللہ کے نام پہ چڑھا سکتے ہیں یا ان سے باہر کوئی جانور کھا نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں عام گوشت کھانے کی بات کی ہے کہ ان 8 جانوروں کا گوشت جب چاہے جتنا چاہے کھاؤ، زیادتی نہ کرو، حرام نہیں کھانا، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی. لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 جانور اللہ گوشت کھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن گوشت کھانا 8 جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جبکہ یہاں گوشت کھانے کی بات ہو رہی اور گوشت کھانے کے ساتھ 8 جانوروں کا ذکر ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان 8 جانوروں کا ہی گوشت کھانا چاہیے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کے علاوہ بھی کھا سکتے ہیں. تو ان کے علاوہ قربانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبکہ قربانی کے لیے تو یہ 8 اللہ نے خاص کیے ہی نہیں ہے، خاص عام گوشت کھانے کے ساتھ کیے. اس میں بھی ان 8 کے باہر گوشت کھانے کی اجازت ہے، جبکہ یہاں خاص کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود اجازت ہے، اور آیات سے، احادیث سے، رسول اللہ کے اسوے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ جو تحقیق ہے یا لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات اتنی قاداور نہیں ہے. بعض بندے کہتے ہیں لائے جی ساڈے تسی کیتا ہی نہیں کدے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اے ہونی کرن لگے نے، ہونی کرن لگے نے. تو ساری زندگی بعض بندے کو مسئلہ کا پتہ نہیں چلتا، ساری زندگی مسئلے کا پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے قاری قرآن مجید کا ایک لفظ غلط پڑھتے ہیں اور انہیں آخر عمر میں پتہ چلتا کہ یہ میری غلطی تھی. تو جب پتہ چل جائے اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. استطاعت ہے تو پھر اونٹ کر لیں، اور اگر کرنا ہے آپ کا دل کرتا کٹا کرنے کو تو شک ریب سے نکل کے کریں، کوئی حرج نہیں. مشائخ کا فتویٰ، علماء کا فتویٰ قیمتی ترین رائے. اور نہ کرنے والے جو مشائخ ہیں وہ بھی بڑے بڑے اکابر اساتذہ مشائخ ہیں، لیکن ان کا ہم احترام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے مشائخ ہیں سینئر، حضرت شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب، جامع سلفی کے شیخ الحدیث، بڑا معتبر، جو ملتانی صاحب کا کتابچہ ان پہ تقریض اور سارے اتنی موٹی کتابیں ہیں، بڑی تحقیق ہوئی اس پہ. تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس کلیئر رہنا چاہیے. باقی اللہ جو استطاعت دے، جانور بچھڑے کی، اونٹ کی اور گائے کی، دمبے کی، جزا کی، وہ کریں. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم. نہ بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی کا جانور کریں، 7 قربانیاں ہیں تو اس میں سے 2 بچوں کے عقیقے نکال دیں. نہیں، قربانی کے لیے جانور خاص ہوگا، عقیقے الگ ہوں گے. عقیقہ ساتھ، ہاں ساتھ ہی سے. بعض کہتے ہیں اونٹ میں 10 ہیں، وہ شریک ہوئے تھے لوگ 10. قربانیاں تھوڑی تھیں، سفر میں تھے لوگ زیادہ تھے، تو سفر میں بھی قربانی کی. آپ نے فرمایا 10 شریک ہو جاؤ اونٹ میں.